مکہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے 10 سال گزر چکے تھے۔ مکہ کے گلی کوچوں میں ہر طرف اسلام کے چرچے تھے۔ بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں مسلمان ہو چکی تھی۔ کچھ بچے بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک میں ایسا اثر تھا کہ جو بھی آپ کی زبان حق کی آواز سنتا آپ کے ساتھیوں میں شامل ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان چھڑکنے لگتا۔ یہ حالت دیکھ کر مکہ کے کافر بہت جھنجھلاتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر کہتے اور لوگوں کو روکتے اور ان پر زور ڈالتے کہ ان کی باتیں نہ سنو۔ انہی دنوں یمن کے مشہور شاعر طفیل مکے میں آئے۔ یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے اور یمن کے لوگ ان کو بہت مانتے تھے۔ جب یہ مکہ پہنچے تو مکہ والوں نے ان کا بہت بڑا شاندار استقبال کیا اور بڑی عزت سے پیش آئے، مگر مکہ والوں کو یہ فکر ہو گئی کہ اگر کہیں طفیل نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سن لیا تو یہ ضرور مسلمان ہو جائیں گے۔ وہ کلام ہے ہی ایسا کہ سننے والا بغیر اثر لیے نہیں رہ سکتا، اور پھر طفیل تو خود ایک شاعر ہیں، کلام کی اچھائی کو پرکھنے والے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اونچا پر اثر کلام اور پھر ان کے سیرت و اخلاق کی کشش، طفیل نے اگر ان کو دیکھا تو مسلمان ہو جائیں گے، اور اگر یہ مسلمان ہو گئے تو ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا۔ مکہ والوں کے لیے طفیل کا یہاں پر آنا ایک بہت بڑا حادثہ بن گیا۔ طفیل نے ان کو بڑی فکر میں ڈال دیا۔ سب سمجھدار لوگ مل جل کر بیٹھے، آپس میں مشورہ کیا اور یہ طے ہو گیا کہ جیسے بھی ہو طفیل کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے نہ دیا جائے۔ کچھ لوگ طفیل کے پاس پہنچے اور بڑی رازداری سے اور خیرخواہی کے انداز میں طفیل سے کہا، آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ ہمارے یہاں پر ایک صاحب ہیں، وہ کچھ دنوں سے اپنے آپ کو نبی کہنے لگے ہیں، بڑے زبردست جادوگر ہیں، ان کی باتوں میں بلا کا اثر ہے، ان کی باتیں سننے والا ان کے جادو سے ہرگز نہیں بچتا، جو بھی ایک بار ان کی باتیں سن لیتا ہے بس انہی کا ہو کر رہتا ہے۔ مکہ کے بہت سے بولے بالے ان کے جادو میں پھنس گئے ہیں اور اپنے باپ دادا کے دین سے پھر چکے ہیں۔ بہت سے گھرانے ہیں جہاں پر انہوں نے بیٹھے بٹھائے باپ بیٹوں، میاں بیویوں اور چچا بھتیجوں میں لڑائیاں کروا رکھی ہیں، اور پھر جس پر ان کا جادو چل جاتا ہے وہ ایسا ہکا بکا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کسی کی نہیں سنتا۔ بھلا کیا مجال کہ کوئی اپنی بات سے ہٹا سکے۔ آپ کو یہ سب باتیں ہم نے اس لیے سنائی کہ آپ ہوشیار رہیں۔ طفیل نے ان لوگوں کی باتیں بڑے غور سے سنی اور دل میں طے کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے اس شخص کی بات ہرگز نہیں سنوں گا، کہیں میرے اوپر بھی اس کا جادو کا اثر ہو گیا تو کیا ہوگا۔ اور پھر طفیل جب کعبہ میں جاتے تو کانوں میں خوب روئی ٹھونس لیتے کہ کہیں ان کی آواز کانوں میں نہ پڑ جائے۔ ایک دن کعبہ میں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ اتفاق کی بات ہے کہ طفیل کا وہاں سے گزر ہوا۔ خدا کا کرنا، قرآن شریف کی آواز ان کے کانوں میں پڑ گئی۔ انہیں یہ آواز بہت بھلی لگی۔ پہلے تو ٹھٹکے، لیکن پھر سوچا کہ خود شاعر ہوں، اچھی بری بات کو سمجھتا ہوں، کلام کی باریکیوں اور خوبیوں سے میں واقف ہوں، کیا میں اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ کون سی بات میرے لیے اچھی ہے اور کون سی بری؟ مجھے سننا تو چاہیے کہ آخر یہ صاحب کس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اپنے کان ادھر لگا دیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور طفیل کا دل آہستہ آہستہ پگھل رہا تھا۔ ایک ایک آیت ان کے دل پر اثر کر رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ختم کی اور گھر جانے لگے۔ طفیل بھی پیچھے پیچھے ہو لیے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے دروازے پر پہنچے، وہ ایک آواز آئی، حضرت مجھے بھی اندر چلنے کی اجازت دے دیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مڑ کر دیکھا کہ یمن کے معزز سردار طفیل آپ سے اندر چلنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی عزت سے انہیں گھر کے اندر لے گئے، اپنے پاس بٹھایا اور آنے کی وجہ پوچھی۔ طفیل نے اپنی پوری آپ بیتی سنا دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی دلچسپی سے طفیل کی ساری باتیں سنی۔ پھر طفیل نے کہا، حضور مجھے کچھ اپنی باتیں سنائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کے چند اثر بڑے آیتیں پڑھ کر سنائی۔ طفیل بڑے غور سے قرآن کی آیتیں سن رہے تھے اور انہیں ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ دل کی سیاہی دھل رہی ہے، غفلت کے پردے اٹھ رہے ہیں اور حقیقت کا جمال ان کی آنکھوں کو روشن کر رہا ہے۔ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرما چکے تو طفیل نے کہنا شروع کر دیا، اس خدا کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا، میں نے عرب کا ایک سے ایک اچھا کلام سنا ہے، مگر آج تک ایسا اونچا اور پاکیزہ کلام کبھی نہیں سنا۔ یہ کلام تو سراسر ہدایت ہے، سراسر نور ہے، سراسر انصاف ہے۔ اس سے منہ موڑنا ہدایت سے منہ موڑنا ہے۔ خدا کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ انسانوں کے پیدا کرنے والے خدا کا کلام ہے۔ طفیل کہے جا رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ان کی ہدایت پر باغ باغ ہو رہا تھا۔ پھر آپ نے طفیل کو اسلام کا کلمہ پڑھایا اور ایمان کے نور سے ان کے سینے کو جگمگا دیا۔ یمن کا یہ معزز مہمان اب ایمان کی عزت بھی پا چکا تھا۔ مکہ میں داخلے کے وقت دنیا کی عزت حاصل تھی، اب اسے دین کی عزت بھی حاصل ہو گئی۔ جب طفیل نے یمن کو واپسی کا ارادہ کیا تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، حضور میرا سینہ تو ایمان سے جگمگا اٹھا، لیکن میرا قبیلہ اور گھر کے لوگ تو کفر کے اندھیرے میں پھنسے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ایمان کی دولت بخشے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے، اے اللہ طفیل کو اسلام کا نشان بنا دے، اس سے لوگ اسلام کی راہ پائیں۔ طفیل ایمان کی تڑپ لیے گھر پہنچے، بوڑھے والد سے ملاقات ہوئی۔ طفیل بولے، ابا میں کفر کے اندھیروں سے ایمان کی روشنی میں آ گیا ہوں۔ ابا اب میرا اور آپ کا کوئی رشتہ نہیں، میں مکہ کے سچے رسول پر ایمان لے آیا ہوں۔ اب میرا رشتہ صرف انہی سے ہے جو اس رسول کا کلمہ پڑھے اور اسلام کو اپنا دین مانے۔ طفیل کی یہ بات دل سے نکلی باتیں سن کر والد صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ اچھا ایمان میں یہ قوت ہے کہ اس سے باپ بیٹے کا رشتہ ختم ہو سکتا ہے؟ کیا ایمان کا رشتہ باپ بیٹے کے رشتے سے زیادہ ہے؟ طفیل کے باپ ہمتوسی نے سوچا اور اپنے بیٹے سے کہا، طفیل لاؤ ہمیں بھی سناؤ اس رسول کی باتیں۔ طفیل نے سمجھا کر باپ کو اسلام کا پیغام سنایا۔ حق کی کشش نے کام کیا اور بوڑھے باپ نے بیٹے سے کہا، طفیل بیٹے تم میرے بیٹے ہو اور میں تمہارا باپ ہوں، میں بھی اسی نبی پر ایمان لاتا ہوں جس پر تم ایمان لائے ہو۔ طفیل کی آنکھیں خوشی سے بہہ پڑی اور بولے، ابا جان چلے غسل فرما لیجئے اور اسلام کا کلمہ پڑھ کر اللہ کے پیارے بن جائیے۔ انہوں نے غسل کیا، شہادت کا کلمہ پڑھا اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ باپ کے بعد محبت کرنے والی بیوی سے ملاقات ہوئی۔ بیوی کو دیکھ کر طفیل کی آنکھوں میں محبت کے آنسو آ گئے، مگر فوراً ہی سنبھلے اور بیوی سے کہا، پیاری بیوی اب ہمارا تمہارا کیا رشتہ؟ میں تو مکہ والے نبی پر ایمان لا چکا ہوں اور تم ایمان کی روشنی سے محروم ہو۔ میں اسلام کی روشنی میں چل رہا ہوں اور تم کفر کے اندھیروں میں بھٹک رہی ہو۔ ایمان اور کفر کا کیا ساتھ؟ میرا رشتہ تو صرف ان لوگوں سے ہے جو اس خدا کی بندگی کریں۔
جس کا کوئی شریک نہیں، اور اس رسول پر ایمان لائیں جسے خدا نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ طفیل کے اثر بری تقریر سن کر بی بی کے دل کے دروازے کھل گئے۔ حق کی کشش نے اسے بھی کھینچ لیا اور وہ کہنے لگی، پیارے شوہر، آپ میرے شوہر ہی ہیں اور میں رہتی زندگی تک آپ کی رفاقت میں ہی رہوں گی۔ میں بھی اس خدا پر ایمان لاتی ہوں جو ساری کائنات کا خالق ہے، اور ایمان لاتی ہوں اس رسول پر جس پر آپ ایمان لائے ہیں۔ طفیل کا دل خوشی سے اچھل رہا تھا، ان کا چہرہ حق کی فتح پر چمک رہا تھا، اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کتنی کشش ہے ایمان میں۔ شہد کی مٹھاس اپنی جگہ، مگر وہ میرے نبی کا لہجہ۔ اس طرح طفیل جو اکیلا مسلمان ہوا تھا، اپنے گھر اور اپنے پورے قبیلے کو مسلمان کر دیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔